پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے یاد ہے، وہ کہتے ہیں مجھے یاد ہے، اللہ نے جو عہد لیا تھا مجھے یاد ہے، کچھوں نے یاد رکھا اور اکثریت وہ تھی جو بھول گئے، اسی لیے اللہ نے نبیوں کا سلسلہ جاری کیا اور نبی آ کر یاد دہانی اس عہد کی کراتے ہیں۔ تو کوئی اگر یہ کہے کہ مجھے کیوں یاد نہیں ہے، جب اللہ نے وہاں پر عہد لیا تھا، ہم سب کو وہاں جمع کیا تھا، تو پھر عہد لیا وہ یاد کیوں نہیں ہے؟ جواب یہ ہے کہ تو ماں کے پیٹ کے اندر رہا، اس کو تو ہر آدمی مانتا ہے نا، ہر آدمی مانتا ہے کہ ماں کے پیٹ سے اس منزل سے ہم گزر کر آئے ہیں، تو وہاں پر ہم پر کیا حالات گزرے ہیں کسی کو یاد ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ نہیں۔ اس سے آگے بڑھ جائیں، پیدائش ہو گئی، دنیا میں آگے، دنیا میں آنے کے بعد بچہ جب 3-4 مہینے کا ہو جاتا ہے، اس کے بعد حرکت شروع کر دیتا ہے، کچھ نہ کچھ زبان سے نکالنا شروع کرتا ہے، اب دوسرے لوگ اس کو سکھاتے ہیں، کوئی اللہ سکھاتا ہے، کوئی کچھ اور سکھاتا ہے، اس وقت بچے کو سکھایا جاتا ہے، تو کیا ہمیں یاد ہے ہمیں اللہ کا لفظ کس نے سکھایا تھا؟ ہمیں یاد ہے ابو کا لفظ کس نے سکھایا تھا؟ امی کا لفظ ہمیں کس نے سکھایا تھا؟ کچھ بھی ہمیں یاد نہیں ہے۔ ہم تو اس قریب والے وقت، حالانکہ مانتے ہیں نا اس بات کو، جب مانتے ہیں اس کو تو اسی طریقے سے وہ عالم ارواح والا جو عہد ہے وہ بھی ہوا ہے، اللہ نے اس وقت ہم سے عہد لیا ہے، اور اسی عہد کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی انسان دنیا میں پیدا ہو کر آتا ہے، اس کے آنے کے بعد اس کے ذہن و دماغ کے اندر ایک معبود کی تلاش ہوتی ہے کہ میں کسی کی عبادت کروں، یہ ایک تلاش ہوتی ہے، ایک مذہبی ذہن اس کا بنا ہوا ہوتا ہے، مذہبی ذہن اس کا بنا ہوا ہوتا ہے، وہ تلاش میں لگتا ہے معبود کی، اور کوئی پا لیتا ہے کوئی نہیں پاتا ہے۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، یا اس کو عیسائی بنا دیتے ہیں، یا اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں، یا ہندو بنا دیتے ہیں، یا سکھ بنا دیتے ہیں۔ یہ ماں باپ جیسا اس کو ماحول ملتا ہے، اس ماحول کی وجہ سے وہ ویسا بن جاتا ہے، ورنہ ہر ایک فطرت پر پیدا ہوتا ہے اور معبود کی تلاش کو لے کر پیدا ہوتا ہے۔ بہت سارے تلاش کرنے میں لگتے ہیں، وہ چاہے کسی دوسرے گھر میں بھی پیدا ہوتے ہیں لیکن تب بھی وہ حق کو پا لیتے ہیں، اللہ ان کو ایمان کی توفیق دے دیتا ہے، وہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں، حالانکہ جب پیدا ہوئے تھے اس وقت بھی وہ مسلمان تھے، لیکن اب وہ اس کو ذہن و دماغ اور سوچ کے اعتبار سے ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اور جو بھی اس تلاش میں لگے گا، حق کی تلاش میں لگے گا، اللہ کا وعدہ یہ ہے جو لگے گا حق کی تلاش میں، کوشش کرے گا، ہم اس کو راستہ دکھا دیں گے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو بھی محنت کرے گا، کوشش کرے گا، لنہدینہم سبلنا، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو اپنا راستہ دکھا دیتے ہیں۔ ویہدی الیہ من اناب، جو اللہ کی طرف رجوع کرے گا، جو آنا چاہے گا، اس کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت دے دیں گے، اس کو اللہ راستہ دکھا دیں گے، اور جو نہیں آنا چاہے گا تو اس کو اللہ راستہ بھی نہیں دکھاتا ہے، اس کو پھر نولیہ ما تولی، اللہ فرماتے ہیں ہم جس راستے پر وہ چل رہا ہے اسی راستے پر ہم اس کی لگاموں کو ڈھیلا کر دیتے ہیں، اس کی رسیوں کو ڈھیلا کر دیتے ہیں، وہ اسی پر چلتا جاتا ہے، اسی پر چلتا جاتا ہے، اور پھر آخر انجام اس کا یہ ہوگا نسلیہ جہنم، ہم اس کو جہنم کے اندر داخل کریں گے، وہ جہنم کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ اب اللہ نے پیغام ہدایت بھیج دیا دنیا کے اندر، اور اس کے بعد ہر ایک کو اختیار دے دیا، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان والا راستہ اختیار کر لے، جو چاہے کفر کا راستہ اختیار کر لے، زور زبردستی کسی کے اوپر نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، کہ ہدایت وہ گمراہی سے بالکل واضح ہو گئی ہے۔ قد تبین الرشد من الغی لا اکراہ فی الدین، قد تبین الرشد من الغی، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، کوئی کسی کو زبردستی نہ مومن بنا سکتا ہے نہ مسلمان بنا سکتا ہے، جو آئے گا اپنے دل سے آئے گا۔ ظاہری طور پر اگر کوئی کلمہ پڑھ بھی لیتا ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے، وہ منافق تو ہوگا لیکن مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ مومن اور مسلمان بننے کے لیے دل سے کلمہ پڑھنا ضروری ہے، تو اللہ فرماتے ہیں اس پر کسی کو زور زبردستی نہیں کسی کو مسلمان بنایا جا سکتا ہے۔ قد تبین الرشد من الغی وہدیناہ النجدین، دونوں راستے ہم نے بتا دیے ہیں، اب جس کا جی چاہے جو راستہ چاہے اس کو اختیار کر لے۔ تو سب سے پہلی منزل ہماری عالم ارواح کی ہے، اس کے بعد پھر ہم آ جاتے ہیں دنیا میں، اس کے بعد پھر عالم آخرت ہے۔ آئندہ جمعہ کو انشاءاللہ دنیا کے بارے میں بتائیں گے اور آخرت کے بارے میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے دین کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے، اللہ اپنے مطیع اور فرما بردار بندوں میں ہمیں شامل فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ یہ ایک صاحب ہیں شوکت میر صاحب، یہ
کچھ دنوں سے بیمار ہیں اور بخشی نگر میں زیر علاج ہیں، انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے۔ ایک اور بھی بیمار ہیں، لدھیانہ میں ہیں،